جنت کی ایک لڑکی ہے جس کا نام لائبہ ہے، وہ اتنی خوبصورت ہے کہ خود جنت کی حوریں بھی اس پر عاشق ہیں، اس کو دیکھتے تو کلیجے پھٹ جاتے ہیں۔ پھر اچھا، اب یہ مجھے صحیح مسلم صحیح بخاری میں مل جائے گی لائبہ؟ نہیں، حضور کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم صحیح بخاری میں ساری حدیث ہیں، باقی کوئی نہیں؟ اللہ رسول قرآن صحیح مسلم صحیح بخاری نہیں نہیں، یہ کسی امام نے ساری صحیح کتاب ہے۔ سر کسی امام نے لائبہ کو ڈسکور کیا؟ جی ابن القیم رحمہ اللہ نے سب سے پہلے مصنف ہیں جنہوں نے جنت پہ قلم اٹھایا، ابن القیم۔ جی اور ابن القیم اتھینٹک شخصیت ہیں حدیث میں، تو میں جنت ان کی کتاب سے بیان کرتا ہوں۔ یہ جو جنت کی لڑکی 130 فٹ لمبی، سر ہم کیسے پہنچیں گے ویسے اس کو؟ 60 ذراعا فی السماء، اللہ نے آدم کو بنایا تھا 60 ہاتھ۔ یہ صحیح مسلم صحیح بخاری میں نہیں ہے؟ نہیں، قرآن میں بھی نہیں ہے؟ یہ دیکھو نا، رسول نے بھی نہیں بتایا؟ رسول نے نہیں بتایا تو میں اپنے آپ لگوایا؟ رسول نے بتایا لائبہ ہے؟ ہاں، انہی کی تو بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی کی بتا رہا ہوں۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی ایک لڑکی ہے جس کا لائبہ اتنی خوبصورت ہے کہ اس جنت کی خود حوریں بھی اس پر عاشق ہیں۔ ہاں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں، فرمایا کہ راوی کون ہے سر؟ تو میں یاد کر کے تو نہیں بیٹھا ہے کون تھا۔ ٹھیک، اچھا، جنت کی لڑکی 130 فٹ لمبی، اس کے سر کے بال سر سے پاؤں تک ہوتے ہیں، مطلب وہ بھی 130 فٹ لمبے۔ اس لڑکی میں نور ہے، خوشبو ہے، چمک ہے، مہک ہے۔ ایک بال توڑ کر زمین پر رکھو تو زمین سے آسمان تک نور ہی نور پھیل جائے، خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے۔ ہاں یہ بھی سارا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں، فرمایا۔ اچھا، آدم علیہ السلام اور حوا کا قد 60 ہاتھ تھا، ایک ہاتھ ہوتا ہے 25 انچ کا۔ جی، تو اس لحاظ سے میں وہ اس کو فٹس میں تبدیل کر کے بتاتا ہوں، اور جب جنت میں جائیں گے تو اللہ سب کو دوبارہ 60 ہاتھ ان کا قد بنا دے گا، عورتوں کا بھی مردوں کا بھی۔ جنت کی حور تو پہلے ہی 60 ہاتھ پہ ڈیزائن ہوئی ہے۔ اچھا سر، پھر آپ نے کہا جنت کی حور پر نظر پڑے گی تو ایک دم اس کی آنکھیں پھٹ، جب آنکھیں پھٹ جائیں گی تو سر پھر حور کا کیا کرنا؟ آنکھیں پھٹنے کا اردو میں کیا مطلب ہے؟ اچھا، کھل جانا، اچھا، پھٹ رہی ہیں۔ اس کی مسکراہٹ آپ نے کہا اوئے ہوئے، اگر وہ دنیا میں ہوتی تو میں اسے دیکھ کر ہی فوت ہو جاتا، اللہ نہ کرے سارا سب مر جاتے۔ اچھا، اگر وہ ایک مسکراہٹ یعنی آسمان پہ بیٹھ کے نیچے والوں کو دکھا دے، کلیجے پھٹ جائیں۔ تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم صحیح بخاری میں۔ یار اتنے صحیح مسلم بخاری تو بخار کے تو چڑھ گیا، کتنی حدیثیں ہیں، لگتا ہے تو میرے سے تو زیادہ ہی متاثر ہو گئے ہیں۔ تو اتنی حدیثیں ہیں، صحیح حدیث کی صحیح حدیث سے بھری پڑی ہیں، ان کو نکال کے بات کرو۔ نہیں میں سر، مجھے مرزا انجینئر محمد علی میں رسپیکٹ کرتا ہوں ان کا بہت سارا پوائنٹ آف ویو جیسے، لیکن ہمارے علماء آپ بھی بتاتے ہیں نا کہ صحیح مسلم صحیح بخاری جو اتھینٹک ہیں اس کے بعد بھی ہیں، لیکن جو جن کا امت کا زیادہ تر نہیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ 6 کتابیں ہیں جو اتھینٹک سمجھی جاتی ہیں۔ ان میں نمبر 1 پہ تو صحیح مسلم صحیح بخاری ہے۔ افریقہ والے مسلم کو نمبر 1 دیتے ہیں، جی سر، بعض موطا امام مالک کو نمبر 1 دیتے ہیں، اور ہمارے علاقے میں بخاری کو نمبر 1 دیتے ہیں۔ یہ ایک اجتہادی چیز ہے، اس میں تو علماء کی۔ اچھا، 7 سمندروں میں جنت کی لڑکی تھوک دے تو سارا سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ ہاں، یہ بھی اچھا، ٹھیک، بالکل صحیح۔ اچھا سر، بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ آپ سائنس اور اسلام کو ملا کر بعض اوقات ایسی باتیں کرتے ہیں جو سائنسی طور پر ثابت شدہ نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر ہود بھائی نے کہا، جاوید غامدی صاحب نے کہا کہ بہت ساری باتیں ہیں کہ جیسے وضو سے چہرہ چمکنے لگ جاتا ہے، اور وہ ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ بی پی کم ہوتا ہے اگر وہ مسا نہیں سر، میں نے تو کبھی نہیں کہا۔ نماز سے دل کے امراض ختم ہو جاتے ہیں، میں نے کبھی نہیں کہا۔ میں وہی سوچ رہا تھا کہ آپ کو خود بھی دل کا مرض تھا۔ میں تو 4 باری ہو گیا، میں نے کبھی نہیں کہا۔ تو ویسے جس دل میں اللہ رہتا ہے اس کو بھی تکلیف ہو جاتی ہے؟ کیوں نہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ٹاپ 10 میں پہلا ہارٹ اٹیک ان کو ہوا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص۔ اچھا سر، آپ کہتے ہیں گناہ ہو گیا توبہ کر لو، پھر ہو گیا توبہ کر لو، پھر ہو گیا توبہ کر لو۔ اس سے توبہ کی اہمیت تو بڑھی اور ایک راستہ بھی کھلا کہ واپس مڑو، اللہ کی طرف پلٹو، لیکن یہ مشغلہ نہ بن گیا کہ یار پھر بھی توبہ کر لوں گا، کوئی گل نہیں، کر لوں پھر توبہ کر لوں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ما اسر
من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. لوگوں نے ہمارے علماء نے اللہ کا اسکیچ بنا دیتا ہے بڑا سخت تھے، بس بہت ہی شدید اللہ رحمت اللہ تا اسکیچ بھلا کے رکھ دیتا ہے. تو پہلا بندہ اللہ میں نے توفیق دی تھی، میں اللہ دی رحمت نو بیان کیتا ہے کہ آپ نے فرمایا جو دن میں 70 دفعہ توبہ توڑ کے توبہ کر لے گناہگار نہیں ہے. 70 دفعہ، اور 70 سے مراد 70 نہیں ہوتا، بہت دفعہ. ہاں عربی میں 70 کا مراد جیسے ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے اللہ، تو وہ بہت دفعہ ہوتا ہے. بہت دفعہ. ہماری محاورے میں ہوتا ہے 100 دفعہ، یعنی 100 بار ہی سمجھایا. ہاں جی، یہ ہے. تو اللہ کی رحمت ہم نے سمجھی نہیں ہے، علماء نے بتائی نہیں ہے، تو اس میں میرا قصور تو کوئی نہیں. تو وہ توبۃ النصوح جو ہے کہ سچی توبہ کرو، تو یہ تو پھر جھوٹی توبہ نہ، ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر. نصوح کسے کہتے ہیں؟ سچی توبہ یا وہ توبہ جو صراط مستقیم. اصل لفظ سمجھو. جی سر. اصل لفظ سمجھو. ناسے درزی کو کہتے ہیں. جی سر. ناسے کا درزی کو عربی میں ترجمہ ہے درزی، اور اس سے معنی لیا گیا خیر خواہ. یہ درزی کی طفیل ہم بیٹھے ہوئے ہیں. درزی ہاں سر ظاہر سمجھ گئے، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے، اسی کے طفیل ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے. ناسے منسہ کہتے ہیں سوئی کو، اور نسوح کہتے ہیں کپڑے کو کپڑے سے جوڑنا. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر اچھا کپڑا جب کپڑے سے جڑ جاتا ہے تو کبھی نہیں پھٹتا، پھٹتا ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ سی لیتے ہیں. یہی یہاں مطلب ہے کہ پکی توبہ کرو، یہی مطلب ہے. لیکن کبھی ٹوٹ بھی جاتی ہے، پکی توبہ بھی ٹوٹ جاتی ہے، جیسے دھاگا نکل جاتا ہے. تو تمہارے پاس ایک میرا نبی ہے، ایک میرا قرآن ہے، اس کے ذریعے سے دوبارہ جڑ جاؤ مجھ کے ساتھ، میں پھر معاف کر دوں. سر آپ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا تھا کہ مخلوق تعلیم یعنی لڑکیوں اور لڑکوں کی کامن تعلیم، مخلوط تعلیم جو ہے اس سے بے حیائی پھیلتی. پر کہا تھا سر، ایسا کہا تھا، تو اب واقعی پھیلتی ہے؟ تو ایڈی چشمہ لائے ہوئے کالا بھی تو پتہ ہی کوئی نہیں. تو پھر اس سے تو ایک بہت بڑا ختم نہیں ہو جائے گا ہمارا ایک. آج کل تو آپ دفتروں میں بھی خواتین اور مرد اکٹھے ہوتے ہیں، سفر میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں، اور جگہ پہ کاروبار میں بھی اکٹھے ہونا کرنا پڑتا ہے. تعلیم تو مخلوط تعلیم نہیں ہونی چاہیے. میں تو مخلوط تعلیم سے نکل کے ادھر آیا ہوں. میں گورنمنٹ کالج لاہور سے نکلوا ہوں. جی. تو اس وقت بھی مخلوط تعلیم تھی، بے حیائی تھی وہاں، اور اس وقت اس لیول کی بے حیائی تھی جو زمانہ جیسا وہ زمانہ تھا. آج جیسی بے حیائی نہیں تھی. پاکستان میں آپ نے سر فرمایا کہ پاکستان میں زلزلے اور قدرتی آفات بے حیائی کی وجہ سے آتے ہیں. یہ یورپ، امریکہ، برطانیہ کیوں چین سے ہے؟ وہاں بے حیائی کی وجہ سے کیوں نہیں آتے؟ اللہ تعالیٰ کے 2 قانون ہیں قرآن پاک میں. ایک ہے ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. ذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا انہم یکیدون کیدا فاکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. ان 4 آیات کا مطلب ہے کہ میرے نبی ہم نے اپنے نافرمانوں کو دنیا میں مہلت دی ہوئی ہے، چھٹی دی ہوئی ہے، جو کرنا چاہیں یہ کر لیں، حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ پھر وہ دن آئے گا جس کا وعدہ ہے تمہیں. وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، مجرم الگ کر دوں گا، ماننے والے الگ کر دوں گا.